اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والمہدی الموعود علیہ الصلوۃ والتسلیم اما بعد وقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تحسبن الذین قتلوا فی سبیل اللہ امواتا بل احیاء عند ربهم یرزقون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ مرشدین کرام، فقراء کرام، مصلیان کرام، عزت مآب پردہ نشین خواتین، پیارے بچوں اور بچیوں، ابھی جو آیت شریفہ آپ نے سماعت فرمایا اس کا ترجمہ، جو لوگ اللہ کی راہ میں مرتے ہیں ان کو مردہ مت کہو بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق پاتے ہیں۔ مجلس سوم بسم اللہ کروں آغاز نامہ، کہ تا انجام ہوئے اجاز نامہ، کرے جو کام بسم اللہ سے اپنا، وہ مقصد پاوے گا اللہ سے اپنا۔ بسم اللہ شروع کر پڑھنا ہمدم، شروع ہوتی ہے مجلس آج سوم، بیاں حضرت حسن کا کرتے ہیں ہم، علی حیدر کے فرزند مکرم۔ تا دن 15واں رمضان کا مہینہ، حمل کا گزرا تھا 6واں مہینہ، سنِ ہجری سوم منگل کی تھی شب، ملی اسماء حضور پاک سے تب، کہیں بیٹا ہوا ہے پاک و طیب، نہایت اے محمد ہے تعجب، لہو آلائش زچر کی نہیں ہے، وہ بچہ بھی نہایت ہی حسیں ہے، یہ سن کر ہو گئے خوش شاہ والا، ہوئے خوش اور بولے ہاں اے اسماء، کرم ہے فاطمہ زہرا پہ حق کا، نفاذ وہ حیض سے ہے وہ مبرہ، گئے فوراً علی حیدر کے گھر کو، اٹھائے گود میں نظر نور نظر کو، اذاں پھر کان میں سیدھے وہ پھونکے، اذاں پوری وہ بچے کو سنائے، نمازوں کی طرف گویا بلائے، ستون دین کی اہمیت جتائے، اقامت کان میں بائے دیے پھر، کہ آگاہ موت سے اس کو کیے پھر، طریقہ مومنوں میں ہے یہ جاری، کہ نو مولود کو دیں ہوشیاری، نمازی سے نہ ہوگی گنہگاری، مخدر بے نمازی کا ہے خاری، خدایا ہم رہیں پکے نمازی، رہے نہ کوئی ہم میں بے نمازی، جب ہوتا ہے کسی کے گھر میں بچہ، شروع سے ہی ہے گھر گھر کا طریقہ، کہ رکھتے نام ہے بچے کا عمدہ، کہ اچھا نام ہی ہے اچھا تحفہ، رسول اللہ نے بھی نام سوچا، علی حیدر سے بھی سلام نے پوچھا،
علی بولے یہ بچہ آپ کا ہے، جو بھی کرنا ہے ذمہ آپ کا ہے، اور ایسے بھی تو رتبہ آپ کا ہے، غلامی میں یہ بندہ آپ کا ہے۔ اسی لمحہ میں جبرائیل آئے، سلام و تہنیت اللہ سے لائے، کہے ہارون تھے موسیٰ کے جیسے، علی ہی یا محمد تم کو ویسے، دیا ہارون کو اللہ دو بیٹے، تو شبر نام پہلے کا رکھے تھے، غرض یہ نام اس بچے کا رکھو، وہ عبرانی ہے عربی میں حسن ہو۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی و بی بی فاطمہ الزہرا کے پہلے بیٹے، بڑے بیٹے، ان کی پیدائش کا بیان چل رہا ہے۔ رمضان کی 15 تاریخ تھی، چھٹا مہینہ تھا، اس کے بعد بی بی کا حمل وضع ہوتا ہے، منگل کا دن رہتا ہے، سنہ ہجری سوم رہتی ہے، اور بی بی اسما جا کر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتی ہی اور کہتی ہی کہ آج آپ کی بیٹی کے گھر میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، بڑا پاک ہے، طیب ہے، اور بہت تعجب کی بات یہ ہے کہ زچگی کے وقت جو لہو وغیرہ رہتا ہے وہ سب کچھ بھی نہیں ہے، بالکل پاک و صاف، بڑا حسین و خوبصورت بچہ پیدا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد یہ سن کر رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں، ہاں اچھا اسما میں آؤں گا۔ فوراً بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں آتے ہی دیکھتے ہیں کہ حیض و نفاس سے سب پورا مبرہ پاک و صاف ہے، فوراً علی کے گھر کو آ کر گود میں بچے کو اٹھاتے ہی دیکھتے ہی، اٹھا لینے کے بعد میں جو ہے سیدھے کان میں اذان پھونکتے ہی اور دائیں کان میں جو ہے اقامت بولتے ہی، یعنی بچہ پیدا ہوتے ہی ایک دن کا رہتا ہے، لیکن طریقہ دیکھیے اسلام کا کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم نماز کا جو ہے، نماز تو بالغ ہونے کے بعد میں فرض ہوتی ہے، لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس وقت کے پر اللہ تبارک و تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ پہلے سیدھے کان میں اذان بولو اور دائیں کان میں اقامت بولو، اسے نماز کی طرف بلاؤ۔ کیوں؟ نماز ہی وہ چیز ہے جو انسان کو برائی سے بچاتی ہے اور برے کاموں سے بچاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تعلق سے قرآن پاک کے اندر چیلنج فرما دیا، اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْہَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے اور اللہ کا ذکر بہت بڑا ہے۔ تو فوراً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے کان میں اذان دیتے ہی دینے کا مقصد یہ ہے کہ نماز کی طرف آؤ۔ پہلے دن کے بچے کو نماز کی دعوت دے رہے ہی، اگر ہم نماز نہیں پڑھے تو اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ میری ماں، میری بہنوں، ذرا خاص خیال رکھو کہ نماز کا کتنا بڑا اہتمام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے، اور فرماتے ہی کہ نماز جو ہے دین کا ستون ہے۔ پھر فرماتے ہی اقامت دوسرے کام میں دیتے ہی، یعنی موت آنے والی ہے، آگاہ ہو جاؤ اس سے، یعنی موت آنے تک بھی برابر تم نماز پڑھتے رہو۔ اس کے بعد یہ طریقہ مومنوں میں جاری ہوا، ہمارے پاس چلتا آ رہا ہے، اور ہم بھی الحمدللہ اللہ کی توفیق سے نماز پڑھنے والے ہی اللہ کے گھر میں جمع ہوتے ہیں۔ لیکن ایک گزارش ہے کہ جب آپ نمازی ہی تو اس کا بہت بڑا ثواب ہے، کسی نماز کے عنوان کے اوپر اس کی فضیلت کو بیان کروں گا، لیکن اب اتنی بات ضروری کہتا ہوں کہ جب آپ پڑھ رہے ہی، جو نہیں پڑھ رہے ہی، ان کو بلا کر آ کر کوشش کریے، ان کو بلا کر آئیے۔ عورتوں میں بھی
جو عورتیں نماز نہیں پڑھ رہی یا عورتیں پڑھنے والی ان کو تاکید کریں، ان کو سمجھائیں، اس کی فضیلت بتائیں۔ جب اس کے بعد گھر گھر کا طریقہ ہے کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اسے اچھا عمدہ نام رکھتے ہی، نام کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میری امت، جب بچہ پیدا ہوتا ہے یا بچی پیدا ہوتی ہے تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو 99 نام ہیں ان ناموں میں سے رکھو، کیونکہ نام کا اثر بھی ہوتا ہے۔ آج کل تو فیشن کے ناموں کی تلاش میں ہے انسان، لیکن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام اور حضور اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو 99 نام ہیں ان ناموں میں سے نام رکھنا ہے، کیونکہ اس کا اثر بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا نام رکھنا پوچھتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بچہ آپ کا ہے، یہ آپ کی ذمہ داری ہے، آپ کا رتبہ ہے، آپ ہی بچے کا نام رکھ سکتے ہیں، میں تو بندہ غلام ہوں، آپ رکھیے۔ کیا بڑوں کی عزت ہے، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت ہے۔ اس کے بعد فوراً حضرت جبرائیل علیہ السلام اس لمحے میں تشریف لے آتے ہی، لے کر وہی لا کر سلام و تہنیت سب پیش کرتے ہی، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے گھر میں بچہ پیدا ہوا ہے۔ جبرائیل آئے ہی آ کر کہتے ہی کہ بچے کا نام جو ہے ہارون کے بھی ساتھی موسیٰ تھے اور ان کو 2 بیٹے تھے، ان کو 2 بیٹے شبر اور شبیر تھا، وہ عبرانی زبان کے اندر تھا تو شبر نام جو ہے اس کا عربی میں حسن آتا ہے، شبیر کا نام جو ہے حسین آتا ہے عربی کے اندر، یہ 2 بھی عبرانی زبان ہی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو حکم ہوتا ہے تو وہ اللہ کے حکم سے حضرت رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام حسن رکھتے ہی، اور دیکھتے ہی کہ جو حسن بچہ پیدا ہوا ہے بی بی فاطمہ الزہرا کا، یہ ناف سے لے کر سر تک پورے کا پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے۔ اب دیکھیے سنیے، ہوا یوں نام حسن ابن علی کا، نبی سا جان و تن ابن علی کا، انہی جیسا تھا من ابن علی کا، مہکتا تھا بدن ابن علی کا، نبی سے سر سے سینے تک شبیہ تھا، تنو من خوبرو تھے اور وجیتے، حقیقہ 7ویں دن کو کرائے، تو اچھے تازہ 2 مینڈے کٹائے، اسی دن بچے کا سر بھی منڈائے، وہ وزن موئے سر بھی پھر کرائے، ازاں بعد ہم وزن چاندی منگائے، اور اس چاندی کو پھر خیرات کرائے، حقیقہ ہے غرض سنت عزیزو، ہماری جان کی قیمت ہے عزیزو، نہیں اس میں کرو غفلت عزیزو، کرو اس کام میں اجلت اے عزیزو، تمہاری سرخ روئی اس عمل میں، نہ ہو کوتاہی کوئی اس عمل میں، نہایت لاڈلے پیارے نبی کے، دلارے آنکھ کے تارے نبی کے، علی کے ٹکڑے شاہ پارے نبی کے، علی کے وارث و نیارے نبی کے، نبی کی پیٹھ پر بیٹھے تھے ایک دن، کسی نے دیکھا بولا خوب آسن، ارے کیا خوب شہزادے تمہاری، مقدس اور معظم ہے سواری، نبی بولے کہ راکب بھی ہے بھاری، کہ جس سے پشت ہے روشن ہماری، اے ہمدم پشت کا مطلب نسب ہے، حسن روشن حسن کی نسل سب ہے، پورا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جیسے تن من دھن سب پورا۔ اس کے بعد حضرت امام حسن کے جسم سے خوشبو مہکتی رہتی ہے،
اور سینے سے سر تک پورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جیسے ہی. اس کے بعد 7 دن گزرتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ان کا حقیقہ کرتے ہی 2 مینڈے منگاتے ہی، منگا کر بچے کے سر کے بال منڈواتے ہی اور اس بال کے وزن پر چاندی تول کر خیرات کر دیتے ہی غربا کے اندر. پھر اس کے بعد حقیقہ یہ سنت ہو گیا. تو ہم سب کو چاہیے کہ بچے کا حقیقہ کرنا بہت ضروری ہے. اگر بھول گئے نہیں کیے تو کبھی بھی کر سکتے ہی، لیکن کرنا بہت ضروری ہے کیونکہ وہ جان کی خیر ہے اور اس عمل کے اندر کوتاہی نہیں کرنا چاہیے. اب جو ہے یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنکھ کے تارے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ٹکڑے دیکھتے ہی کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ کے اوپر بیٹھے رہتے ہی کسی نے دیکھ کر کہتے ہی واہ سبحان اللہ، کیا خوب ہے، کیا حسن ہے جو پیٹھ کے اوپر سواری ہے. تو اس وقت کے اوپر کہتے ہی کیا سواری مقدس ہے؟ مقدس کون؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سوار بن گئی، پیٹھ کے اوپر بچے کو نواسے کو بٹھا لیا ہی. کیا مقدس، کیا معظم سواری ہے جو بچہ بیٹھا ہوا ہے. تو اس وقت کے اوپر کہتے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم میں ہی معظم نہیں، میں ہی مقدس نہیں، جو بچہ بیٹھنے والا ہے وہ بھی مقدس ہے، وہ بھی معظم ہے، کیونکہ یہی میری پشت پر جو بیٹھا ہوا ہے یہ میری نسب ہے، یہ میری آل ہے، یہ آئندہ آ کر اسلام کے اندر اپنے جانوں کو قربان کرنے والے ہی، یہ بھی بہت بھاری ہے. رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچے کی تعریف بیان کرتے ہی حسن جب 7 سالہ عمر کے تھے، وداع ناک دنیا سے کیے تھے، پھر اس کے بعد 6 مہینے گزر گئے، جدا ماں کے بھی سائے سے ہوئے تھے. بہت تھی عمر چھوٹی غم بڑا تھا، مگر تھا ظرف اونچا دم بڑا تھا. روایت ہے کہ ایک دن فاطمہ نے گزارش کی رسول اللہ سے آ کے میرے حسنین پر کچھ لطف کیجئے، وراثت اپنی کچھ کچھ ان کو دیجئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پس تقسیم کی ہے، حسن کو ہیبت و سرداری دی ہے. یہاں ایک واقعہ بچپن کا ان کے ظاہر ہوتی حیت واقعے سے، وہ ہے تفصیل سے مجلس میں آگے جہاں حضرت حسین کا کے بیاہ ہے. غرض بڑھتی رہی عمر آگے آگے، زمانے صدیقی فاروقی آئے. محبت سوتیلی ماں نے بھی دی، کسی نے بھی کمی کوئی نہیں کی. نظر رکھتے تھے خاص الخاص علی بھی کہ ذریت رسول اللہ کی تھی، ہوئی حاصل ضرورت تربیت کی. جب آیا وقت پائی زوجیت بھی، صحابہ ان کو سب چاہتے تھے بے حد، کہ لگتے تھے محمد جیسے بے حد. خلیفہ ابو بکر بھی چاہے بے حد، محبت تھے عمر بھی رکھتے بے حد. یمن سے آئے تھے للہ حلیے، عمر فاروق حضرت تھے خلیفے، تو وہ حلے عمر تقسیم کرائے، مگر حسنین کو کچھ دے نہ پائے کہ ان کے جسم پر حلے نہ آئے. عمر فاروق بے حد تلملائے. یمن میں تھے جو عامل ان کو
لکھے کہ بھیجو دو نہایت اچھے حلے، بھجائے ناپ بھی ان کے بدن کے، فدائی تھے حسین کے اور حسن کے، تھے وہ دو گل نبوت کے چمن کے، وہ تھے کانے علی کے ہیرے من کے۔ عمر خوش ہو گئے جب حلے آئے، لے جا کر اپنے ہاتھوں سے پہنائے، رقم یک بار للہ آ گئی تھی، ہوئی حسب مراتب بانٹ اس کی، دیے درہم عمر نے بیٹوں کو بھی، زیادہ ان سے بھی حسنین کو دی۔ ہوئی حیرت تو عبداللہ پوچھے، دیے حسنین کو کیوں بڑھ کے ہم سے، کہے باپ ان کا مجھ سے لاکھ بہتر۔ کیا الفاظ عمر فاروق کے ذرا سنو، کہے باپ ان کا مجھ سے لاکھ بہتر، تیری ماں بھی ہے ان کی ماں سے کم تر، تیرے نانا کا رتبہ کیا تھا آخر، اور ان کے نانا سب خلقت سے اوپر، اسی باعث دیا ان کو زیادہ، دل ان کے بارے میں رکھو کشادہ۔ دیکھیے جب 7 سال کے ہو جاتے ہی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس خط کے پر ودا ہو جاتے ہی وفات ہو جاتی ہے۔ پھر اس کے بعد 6 مہینے گزرتے ہی پھر 6 مہینے کے بعد ماں بھی جدا ہو جاتی ہے۔ بس چھوٹی عمر رہتی ہے، بڑا غم رہتا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کم عمر میں بھی ان کو بڑا اونچا ضرب دے کر رہتا ہے، بڑا دم دے کر رہتا ہے۔ ایک دن روایت آئی ہے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر گزارش کرے کہ یا رسول خدا، ابا جان میرے حسنین کے اوپر تمہیں کچھ نظر کیجئے، اپنا لطف کیجئے، اپنی وراثت میں میرے بچوں کو کچھ دیجئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے تقسیم کر دیا ہے، حسن کو ہیبت دیا ہوں اور حسین کو سرداری دیا ہوں، 2 چیزیں 2 نواسوں کو میں نے دے دی ہے۔ اس کے بعد بچپن کا واقعہ ہے۔ دیکھیے بچپن میں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ ان کی ماں کا بھی انتقال ہو گیا، نانا جان کا بھی انتقال ہو گیا، سوتیلی مائیں سب آتی ہی مگر کوئی بھی ان کی پرورش میں کمی نہیں کرتے، کیونکہ وہ ذریت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ساتھ ہی ساتھ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر کرم بھی تھی۔ سب صحابہ جو ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایسا چاہتے تھے کہ جیسا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہتے تھے ویسا چاہتے تھے، اور کہتے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جیسے لگتے ہی، پھر اس کے بعد کہتے ہی خلیفہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب بے حد محبت کرنے لگتے ہی۔ اس وقت کے اوپر جب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے رہتے ہی تو اس وقت کے اوپر یمن سے حلے آتے ہی سب کو تقسیم کر دیتے ہی، لیکن امام حسن حسین کو نہیں ملتے۔ پھر ان کو خط لکھ کر بھیج کر بچوں کا ناپ دے کر 2 حلے منگاتے ہی اور بچوں کو پیناتے ہی، پینانے کے بعد پھر جو ہے ان کے پاس کچھ مال وغیرہ آتا ہے، سب کو تقسیم کرتے ہی، تقسیم کرنے کے بعد جو ہے امام حسن اور امام حسین کو 2 جنوں کو زیادہ بانٹتے ہی، تو عبداللہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے پوچھتے ہی اے ابا جان کیوں تمہیں ہم نہ کم دیے ان کو زیادہ دیے، یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہی اے بیٹا تمہارے باپ سے زیادہ ان کا باپ بڑھ کر ہے، تمہاری ماں ان کی ماں سے کمتر ہے، تمہارا نانا کچھ نہیں لیکن ان کا نانا پوری جہاں کے اوپر خلقت کے اوپر اللہ ان کو فضیلت دی ہے، اس واسطے میں نے جو ہے ان کو زیادہ دیا ہے، تم اپنا دل کشادہ رکھو۔
ان کے تعلق سے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگتے ہیں. اب اس کے بعد کا بیان سماعت فرمائیں. خلیفے ہو گئے عثمان غنی تھے، جوان جب دونوں اس بات نبی تھے، حسن ہر پن کی رکھتے آگہی تھے، وہ شامل جنگ تبرستان بھی تھے، شریک ہر کام میں دونوں تھے رہتے، کوئی کام وہ لبیک کہتے. جب آفت میں گرے عثمان غنی تھے، حفاظت کے لیے حسنین نہیں تھے، نہیں پیچھے ہٹے ایک انچ بھی تھے، وہ اپنے کام میں ایسے خبی تھے، حفاظت میں تو کوتاہی نہیں کی، مگر دشمن کی دھوکہ دہی تھی. کہتے ہیں کہ ایک بار بوزر ہے، خواہش کے رہوں میں نہ تونگر، صحت مندی سے بیماری ہے بہتر، تمنا الغرض یہ میری دیگر. حسن بولے نہ خواہش نہ تمنا، میں خوش ہوں اس میں جس میں رب نے رکھا، حلیم الطبی عزت شان والے، سخی مضبوط اٹل ایمان والے، نہایت اونچی آن اور بان والے، بڑے جاہ و شم کے مان والے. حسن ابن علی صبت محمد کہ خائن جس سے ہے ربط محمد، بہت میٹھی زبان شیریں سخن تھا، جو کرتے تھے بات داؤدی لہن تھا، سریلی تھی صدا کہنے کا پن تھا، وہ کہتے ہی رہے ہر ایک کا من تھا، پسند ہر ایک کو ان کا سخن تھا، نثار ان پر ہر ایک با جان و تن تھا. دیکھیے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کا وقت آیا تو انہوں وقت کے خلیفے بن گئے تھے. اس وقت کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے حضرت علی کرم اللہ وجہہ جو ہے دونوں بچوں کو جب جوان ہو گئے تھے ان کی سیکیورٹی کے واسطے میں رکھے تھے، برابر ان کی حفاظت کرتے تھے، کوتاہی چوری بھی نہیں ہوتی تھی، لیکن وہ خدا کی مرضی تھی. عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میں تونگر نہ رہوں، اور بیماری سے تو صحت مندی بہت اچھی ہے، یہ میری تمنا ہے، یہ میری خواہش ہے بولتے ہیں. تو امام حسن سن لے کر جواب دیتے ہیں. دیکھیے ذرا کم عمر میں کیا بڑا جواب ہے. حسن بولتے ہیں نہ مجھے خواہش ہے نہ تمنا ہے، میں خوش ہوں جس حالت میں مجھے رب نے رکھا ہے. اور ایسی شان والے حضرت امام حسن، عزت والے اور سخی، خدا کی راہ میں دینا خرچ کرنا اور ایمان کے معاملے میں بڑے اٹل اور نونچی آن بان والے، بڑے جاہ و چشم کے ماننے والے حضرت امام حسن، کیونکہ سبط محمد تھے. اور کس کے بیٹے تھے؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے تھے. ایسی شیریں زبان تھی امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جب بات کرتے تو ایسا معلوم ہوتا کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو جو اللہ لہن دیا تھا، یعنی ایسی لہن دیا تھا حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ جاتے جب پڑھتے رہتے داؤد علیہ السلام تو پرندے اڑتے اڑتے رک جاتے ان کی آواز سننے کے لیے. ایسی آواز امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ دیا تھا. اور کہنے کا فن بھی تھا، جب بات کہتے تو سننے والے کا جی چاہتا کہ ابھی بات کرتے رہیں، ابھی کہتے رہیں، یہ من چاہتا رہتا. ہر ایک انسان ان کو پسند کرتا رہتا تھا اور سب ان کے اوپر قربان تھے. حسن بولے ایک وقت بو ہریرا، ہٹا لو پیٹ سے تم اپنا کرتا، میں دینا چاہتا ہوں ایک بوسا، جہاں اکثر ہی دیتے تھے میرے شاہ، کہ میرے ہونٹ پالے
وہ رطوبت چھوڑے آن سرور جو رطوبت علی جب دار فانی سے سدھارے حسن کے پاس آئے لوگ سارے کہے ہم جان سارا ہی تمہارے فدائی لینے آئے ہیں سہارے بڑھا کر ہاتھ ہم سے لیجئے بیعت بلا شک آپ کی ہے خلافت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت آئی ہے کہ اس خود کے پر جو ہے آتے ہی حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آ کر کہتے ہی کہ اپنا کرتا ہٹا لو کیونکہ آپ کی باندی کو آپ کے پیٹ کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم چومتے تھے میاں کرتے تھے اب جو ہے وہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ لگے تھے ہم ان کو اب چوس لیتے ہیں کہ اب ہم کو کہاں ملیں گے آپ ذرا جو ہے آپ اپنا کرتا ہٹا لیجئے ہٹا لیتے ہی چومنے لگ جاتے ہی پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت ہو جاتی ہے ہو جانے کے بعد میں جو ہے اب لوگ سب آ کر امام حسن کے پاس کہتے ہیں کہ اب ہمیں آپ کے پاس آئے ہی ہماری بیعت کو آپ قبول کر لیجئے قبول کر لیجئے ہمیں آپ کی خلافت کو قبول کر لیتے ہی کہے منظور اگر میری سنو گے کہوں میں جیسا ویسا ہی کرو گے میرے ہر فیصلے پر تم رہو گے میری ہر حال میں اطاعت کرو گے کروں میں جنگ تو تم جنگ کرو گے جو کر لو صلاح تو اس پر رہو گے ہوئے راضی لیے بیعت ہزاراں کیے سب مل کے ایک بار عہد و پیمان معاویہ ہمیں سن کر پریشان مدائن بھیجے وہ ایک فوجوسیاں حسن بھی بھیجے 40,000 کسی پر ڈر کسی پر خوف تاری معاویہ کے عبداللہ بن عامر حسن کی پس ہوئے خدمت میں حاضر کہے آیا نہیں لڑنے کی خاطر امن کی آرزو لایا ہے خاطر معاویہ کا میں بھیجا ہوا ہوں امن ہے جنگ سے بہتر کہہ رہا ہوں حسن بولے میری رائے یہی ہے کہ صلح جنگ سے بہتر رہی ہے نہیں شرطیں گر سنو تو آتشی ہے شرطیں گر سنو تو آشتی ہے کتاب و سنت کی گر پیروی ہے نہیں آپس میں یوں ٹکرانا اچھا اخوت کے لیے مل جانا اچھا یہ اپنوں میں ہی خون ریزی بری ہے فساد و فتنہ انگیزی بری ہے یہ چھینا چھپٹی آپس کی بری ہے یہ گمراہی نہیں اچھی بری ہے معاویہ نے بھیجا کورا کاغذ شرائط جو ہی لکھ لو پورا کاغذ صلح سے ہو گئے 1-2 جماعت کھلا جو بند تھا باب اشاعت سبحان اللہ بڑی اچھی تھی ساتھ صلح بھی تھی اللہ کی اطاعت نبی کی پیشن گوئی کر ہی دی تھی کرائے گا صلح امت میں میری محبوں کو یہ اچھا نہ لگا تھا حسن نے یوں انہیں سمجھا دیا تھا اگرچہ حق معاویہ ہی کا تھا وہ ان کا لے لیا حق میرا کیا تھا خلافت اگر میرا حق ہے تو لوگو معاویہ کو میں نے دے دیا نہایت نیک تھا اقدام ان کا ہوا تاریخ ساز کام ان کا قلم کو چوم لکھ کر نام ان کا
بہت ممنون ہے اسلام ان کا، ہوئی خوشی اس قدر تھی کل جماعتی، کہا اس سال کو عام الجماعتی، بتائے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خلافت 30 سالہ ہوگی ہمدم، ملوکیت پھر آئے گی منظم، حسن آخر خلیفے تھے پنجم، الگ 41 ہجری میں بالآخر ہوئے پسی ہوئے 30 سال برابر، 200 عزیزو، یہ بیان امام حسن علیہ السلام کا ہم سن رہے تھے کہ خلافت ان کو ملی، لیکن معاویہ بھی سارا کاغذ دے کر بھیج کر کیا کیا شرائط ہیں پورے کاغذ میں لکھ دو، صلح کی بات کی، ہاں نانا جان نے صلح کی بات کی ہے، میں بھی صلح کر لینا چاہتا ہوں، آپس میں لڑائی کرنا، لوگوں کا جان مفت میں ناحق دینا یہ اچھا نہیں ہے، یہ تمام باتیں بول کر حضرت امام حسن اس کاغذ میں لکھ کر سب بھیجتے ہی انشاءاللہ آئندہ اس کا بیان آئے گا۔ اب ساتھ ہی ساتھ نماز کے تعلق سے میں 1-2 باتیں کہہ دیتا ہوں، کافی وقت ہو چکا ہے کہ نماز آخری دم تک بھی امام حسین علیہ السلام اپنا سر مبارک نماز میں رکھے تھے، اس کے بعد دشمنان نے جو ہے آ کر ان کو قتل کیا، تو ان کا آخری وقت بھی نماز میں گزرا، تو ان کی یہ پکار ہے کہ اے نانا جان کی امت، تم بھی جو ہے تمہاری آخری سانس تک نماز کی حفاظت کرو، نماز کو قائم رکھو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کئی مقامات پر بے حساب جتہ نماز کا ذکر کیا ہے، کسی اور چیز کا نہیں کیا کہ نماز کو قائم کرو، نماز کو قائم کرو۔ یقیناً نماز کو قائم رکھنے سے انسان جو ہے بہت اچھا ہوتا ہے۔ سب سے پہلے دیکھیے نماز میں انسان جو ہے وضو بناتا ہے، طہارت ہونی چاہیے، پاک ہونے کے بعد میں پھر اللہ کے دربار میں جانے کے لیے وضو بناتا ہے۔ وضو کیا ہے؟ وضو میں کیا کہتا ہے؟ وضو میں انسان کہتا ہے نوائت ان اتوضا للصلاۃ تقربا الی اللہ تعالی، اے اللہ میں نیت کرتا ہوں کہ وضو کروں تیرا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ اس کے بعد کے جتنے بھی ہمارے اعضاء کی دعائیں ہیں، اب وقت نہیں ہے کہنے کے لیے، انشاءاللہ کہوں گا، پورے اعضاء جب ہم دعا بھی نہیں آتی بسم اللہ بول کر دھوتے ہی، کلی کرتے ہی، پاؤں دیتے ہی، چہرہ دھوتے ہی، تو ہمارے پورے چہرے سے، ہمارے بدن کے اعضاء سے جو ہے ہمارے گناہ پورے جھڑ جاتے ہی۔ آپ پوچھیں گے یہ کیسے جھڑ جائیں گے، یہ گناہ کیسے دھل جائیں گے؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ایک شخص وضو کرتا رہتا ہے، دیکھتے ہی اس کے وضو کے پانی کے خطروں میں وہ کیا کیا گناہ کیا تھا پورا دیکھ لیتے ہی، دیکھ لینے کے بعد جب وہ وضو بنا کر ہوتا ہے تو اس کو بلاتے ہی کہ تو نے فلاں فلاں گناہ کیا تھا۔ حضرت آپ کو کیسے معلوم ہو گیا؟ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں نے تیرے وضو کے پانی کے خطروں میں تیرے گناہوں کو دیکھ لیا۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ یقیناً جب وضو بناتا ہے انسان تو اس کے جسم کے اعضاء سے اس کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اللہ کیوں دھوتا ہے؟ اللہ کیوں پاک کرتا ہے؟ اللہ کون ہے؟ اللہ سبحان ہے۔ سبحان کے معنی کیا ہیں؟ پاک کے ہی۔ اللہ کی ذات پاک ہے، جب اس کے بندوں کو اپنے دربار کے اندر بلانا چاہتا ہے تو ان کو بھی گناہوں سے پاک کر کے بلاتا ہے، اس لیے وضو بناتے ہیں۔ وضو نماز کی کنجی ہے، جب وضو صحیح نہیں تو نماز صحیح نہیں، نماز جس کی صحیح نہیں اس کی کوئی عبادت قبول نہیں۔ اب اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات، بے شک تمہاری نیکیاں
تمہارے گناہوں کو میٹ دیتی ہی۔ اب معلوم ہوتا ہے کہ وضو کرنا نیکی ہے، جب انسان نیکی کرتا ہے تو اس کے گناہ پورے پانی کے ذریعے سے دھل جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ یا باری تعالیٰ تیرے فضل و کرم سے، خاتمین علیہ السلام کے صدقے سے ہم کو تو نمازی بنایا ہے، ہم دوسروں کو نمازی بنانے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جو بے نمازی ہیں ان کو 5 وقتہ نمازی بنا دے۔ اے اللہ جو نماز پڑھ رہے ہیں ان کو اچھے طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، کیونکہ اللہ کہتا ہے کہ نماز کی حفاظت کرو۔ نماز خالی رکوع سجود کر لینے کا نام نہیں ہے، اس کی حفاظت بہت بڑی چیز ہے۔ اب کہہ نہیں سکتا، انشاءاللہ اگر کسی موقع کے پر اللہ موقع دیا تو نماز کے تعلق سے جو باتیں ہوں گی اس کے اندر نماز کی حفاظت کیسی ہوتی ہے، کیسی کرنا چاہیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسا بولے ہی، اللہ کیسا بولا ہے، بزرگان دین کیا کیے ہی، حفاظت کیسی کیے ہی، انشاءاللہ تعالی آگے بیان کروں گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو 5 وقتہ نمازی بنائے اور ہماری نمازوں کو قبول عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جو امام حسین علیہ السلام کی پڑھائی کو آ کر سن رہے ہی، میں ان کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں اور اچھے طریقے سے ان کا استقبال بھی کرتا ہوں، کیونکہ وہ جو آ رہے ہی آل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کے حالات کی پڑھائی کو سننے کے لیے آ رہے ہیں، اور آتے وقت یہ بھی کام کریں کہ کسی دوسروں کو، نئے آدمیوں کو بھی لانے کی کوشش کریں، کیونکہ ان کے بھی کان میں ان کی رکعت پڑے تاکہ ان کا دل بھی اس نور سے منور ہو جائے۔ خدا حافظ۔